اور آپس کے بھائی بن جائیں گے، یہ اس کا نفع ہے۔ اور یہی دعوت ہے کونو عباد اللہ اخوانا، کہ اللہ کے تو بندے رہو، کہ اس کے ہر بات کے پابند رہو، اور آپس کے بھائی رہو، کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو۔ یہ ہماری دعوت ہے کہ اپنی ذات سے اس دعوت اور محنت کے ذریعے سے استقامت اور پابندی پیدا کرو۔ دوسرا کہ اس کام کے ذریعے سے اپنے دین کی نصرت کرو، اپنے دین کو پانی پہنچاؤ، کہ جہاں نہیں ہے وہاں کام جائے، جو لوگ واقف نہیں ہے وہ واقف ہو جائیں، اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں۔ یہ کرنا اس کو نصرت کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمارے اوپر بے حد احسان ہے، یہ سب جانتے ہیں، اور بہت نعمتیں ہماری طرف متوجہ ہے اور وہ آتی ہی رہتی ہیں۔ انسانوں کی طرف دو چیزیں آتی ہیں، ایک نعمتیں آتی ہیں اور ایک احکام آتے ہیں۔ ایک نعمتیں آتی ہیں انسانوں کی طرف، اور دوسرے اللہ کی طرف سے بندوں کی طرف احکام آتے ہیں۔ نعمتوں کی تو طلب بھی ہے، رغبت بھی ہے، اور زیادہ کی آرزومند سب ہیں، اور یہ ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے جو بھی آوے وہ خیر ہے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ سے کہ آپ کی طرف سے جو بھی آوے وہ خیر، وہ میں اس کا محتاج ہوں، میں اس سے بے پرواہ نہیں ہوں۔ اللہ کی طرف سے جو بھی آوے ہم اس کے محتاج ہیں، ہم کو اس کی ضرورت ہے، تو ہم تو اللہ کی ہر نعمت کے محتاج ہیں۔ تو اللہ کے ایک تو ہماری طرف نعمتیں آتی ہیں، لیکن اس کا شعور نہیں ہے کہ کتنے آ رہی ہے۔ کیوں کہ نعمتوں کی تاثیر یہ ہے کہ نعمتیں آدمی کو غافل بناتی ہے، یہ نعمتوں کی تاثیر ہے۔ جی ہاں، حضرت عمر لوگوں کو نصیحت کرتے تھے کہ احتفظ نفسک من النعمہ احتفاظک من المعصیہ، یہ کہتے تھے کہ احتفظ نفسک من النعمہ احتفاظک من المعصیہ، کہ اپنے آپ کو نعمتوں سے ایسے بچاؤ جیسے گناہوں سے اور معصیتوں سے بچاتے ہیں۔ یہ کہتے تھے کہ اپنے آپ کو نعمتوں سے بچاؤ، ہاں جیسے گناہوں سے بچاتے ہو، کیونکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، یہ ایمان کا تقاضا ہے ہر مومن کا۔ اس پر تقاضا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے بچائے، کیونکہ اللہ کی ناراضگی سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے، کہ اللہ ناراض ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ سب سے زیادہ خطرناک چیز، فرمایا وہ اللہ کا ناراض ہونا، کہ اس سے زیادہ خطرے کی کوئی چیز نہیں ہے، کہ اللہ ناراض ہے، اللہ غضبناک ہے، کہ وہ آدمی تو کام سے گیا، ہاں، اور وہ قوم کام سے گئی جس سے اللہ ناراض ہے۔ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، کہ جس پر میرا غضب نازل ہوا وہ تو کام سے گیا۔ اس لیے اللہ سے اس کے غضب کی پناہ مانگی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے غضب سے، اپنے ناراضگی سے بچائے، اور اللہ کی رضا کہ یہ بڑی چیز ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کا راضی ہو جانا یہ سب سے بڑی بات ہے، اور یہی دعوت ہے، یہی دعوت ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اللہ سے راضی ہو جائیں۔ ہمارا معاملہ خدا کے ساتھ ایسا ہو کہ اللہ ہم سے راضی اور ہم اللہ سے راضی۔ تو ان دونوں کے درمیان میں تعلق پیدا کرنے کے لیے دین ہے، کیونکہ دین سے اللہ راضی ہے اور اللہ نے ہم کو پسند کر کے دین دیا ہے۔
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، جو کہا کہ میں نے تم کو دین اسلام پسند کر کے دیا ہے. کہ اللہ کے نبی جو دین سب سے زیادہ پسندیدہ تھا وہ ہم کو ملا ہے، وہ دین اسلام ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو بحیثیت دین کے پسند کیا ہے اور وہ میں نے تم کو دیا ہے. تو کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کسی چیز کو پسند کرے. تو ہر بڑے آدمی، بڑی شخصیت کی پسندگی اس کی بڑی ہوتی ہے، تو اللہ سے بڑا تو کوئی نہیں. اس بڑے نے ہم کو پسند کر کے یہ دین دیا ہے، تو اب اندازہ لگاؤ اس دین میں کتنی خیر ہوگی کہ اللہ نے اس کو پسند کیا اور ہم کو پسند کر کے دیا اور ہم پر احسان جتایا کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین کے پسند کر کے دیا ہے. اسلام کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ ہماری برادری تو گجراتی ہے، ان کو تو اردو بھی نہیں آتی صحیح اردو یہاں، اور اب تو اردو بھی ختم ہو گئی. الاسلام گردن نہادن بطاعت، یہ ترجمہ ہے اسلام کا. اسلام جو ہے کہ اللہ کے اطاعت اور تابعداری میں اپنے گردن جھکا دینا، کوئی تقاضا نہیں، جو اللہ کا ہے وہی کرنا، جو اللہ کا ہے وہی کرنا، اس کو اسلام کہتے ہیں. یہ اس کا ترجمہ کیا ہے الاسلام اور گردن نہادن بطاعت. اسلام کے معنی اپنی گردن کو اللہ کے اطاعت اور تابعداری میں جھکا دینا. آپ جو کہیں گے میری گردن آپ کے سامنے میرا سر جھکا ہوا ہے، آپ جو فرمائیں گے وہی ہوگا، وہی کریں گے. یہی ہماری اور نبیوں کی دعوت ہے. ہاں، کہ اس دعوت کے ذریعے سے اور اس محنت کے ذریعے سے ہمارے اندر کیا پیدا ہو، کیا پیدا ہو. تو یوں کہتے ہیں کہ ہمارے اندر اللہ کے اطاعت کا مادہ پیدا ہو جائے. اللہ کے اطاعت کہ ہر کام میں ہم یہ دیکھیں کہ اللہ نے کیا کہا ہے اور کس بات سے منع کیا ہے. یہ دو باتیں دیکھ کر کے زندگی گزرے، اس کو اطاعت کہتے ہیں. پھر کسی بات میں اللہ نے حکم دیا ہے تو بے چون و چرا اس حکم پر اپنے آپ کو قائم کر دینا، اور اگر اللہ نے منع کیا ہے تو اس کو چھوڑ دینا کہ اللہ نے اسے منع کیا ہے. اس سے اللہ کی اطاعت اور تابعداری وجود میں آئے گی. اور تمام نبیوں کی دعوت اور تمام نبیوں کی ہدایت صرف اللہ کی اطاعت قائم کرانے کے لیے ہے. یہ بات یاد رکھو کہ زندگیاں اللہ کی اطاعت اور تابعداری پر آ جائے، اور کوئی نیا کام، کوئی نئی بات اس محنت کے ذریعے سے دنیا میں نہیں چلانی ہے، بلکہ زندگیوں کو اطاعت پر لانا ہے، تابعداری پر لانا ہے. رسولوں کی بعثت اور رسولوں کا دنیا میں آنا یہ صرف اطاعت قائم کرانے کے لیے ہی ہے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. ہم نے جب کبھی زمین پر کسی نبی کو بھیجا ہے تو اسی کام کے لیے بھیجا ہے کہ وہ نبی لوگوں کو اللہ کی اطاعت اور تابعداری پر قائم کرے. یہ ہے اصل چیز. پھر اطاعت کی دو تاثیریں ہیں کہ جب زندگیاں اطاعت پر آئے گی تو زندگیوں کا رخ صحیح ہو جائے گا. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، کہ اگر نبی کی اطاعت اور نبی کی بات پر قائم ہو جاؤ گے تو پھر تم کو ہدایت مل جائے گی. ہاں، اور ہدایت جنت میں لے جائے گی. اس لیے اطاعت کا خاصہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہدایت ملتی ہے اور زندگی میں اپنے آپ کو چلانے کا رخ صحیح ملتا ہے کہ ہماری جان کہاں لگے، ہمارا مال کہاں لگے، ہماری انفرادی زندگی کیسی ہو، ہماری اجتماعی زندگی کیسے ہو، غم میں کیسے ہو، خوشی میں کیسے ہو. سب باتوں میں اطاعت کا دخل ہے. ہر بات میں اطاعت کا دخل ہے. ہاں، کسی بات میں بھی ہم آزاد نہیں ہیں، بلکہ ہم کو سراپا اطاعت بنایا ہے
کہ اللہ کے اطاعت پر رہو، اور اطاعت کی وجہ سے کہ تمہیں دو انعام ملیں گے. ایک انعام اطاعت سے یہ ملے گا کہ جب اپنے آپ کو اطاعت پر چلاؤ گے، تابعداری پر چلاؤ گے، پوچھ کر چلو گے، مان کر چلو گے، تو زندگی کا رخ صحیح ہو جائے گا. اپنے نفسانیت میں سے، اپنی غرض میں سے آدمی نکل جائے گا. ہاں، اپنی نفسانیت میں سے اور اپنی غرض میں سے نکل جائے گا اور اللہ کے حکم والی زندگی پر آ جائے گا. اسی کو اطاعت کہتے ہیں. اللہ کے راستے میں نکلنے کا مطلب بھی یہی ہے. اللہ کے راستے میں سے نکلنے کا مطلب گھروں میں سے نکلنا نہیں ہے، گھروں میں سے نکلنا نہیں ہے، وطنوں میں سے نکلنا نہیں ہے. نکلو کی آواز آتی ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن نکلنا کس میں سے ہے؟ کہ نکلنا جو ہے اپنی من چاہیوں میں سے نکلنا ہے، اس کو نکلنا کہتے ہیں. ورنہ لوگ پھرتے ہیں، ملکوں میں جاتے ہیں، آتے ہیں. ہاں، صرف ہم پھرتے ہیں ایسا ہے؟ سب پھرتے ہیں. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. ہاں، کہ تم دیکھو گے غیروں کو بھی کہ وہ ان کے بھی پروگرام بنتے ہیں. ہاں، ان کے بھی ٹور ہوتے ہیں، ان کے بھی سفر ہوتے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے دنیا میں. جی ہاں، ہر تحریک والے اپنی تحریک کو بڑھانے کے لیے وہ اپنا میدان کھولتے ہیں، یہاں بھی وہاں بھی وہاں بھی. تو یہ تو ایک رواجی چیز ہے کہ وہ اپنی چیز کو، اپنی نظریات کو، اپنی باتوں کو، اپنی تحریک کو دنیا میں پھیلائیں گے، کہ دنیا والوں کو اپنے ساتھ کریں گے. ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ دنیا والوں کو اپنے ساتھ کرنا، بلکہ ہمارا مقصد تو اس دعوت سے یہ ہے کہ اللہ کو اپنے ساتھ کرنا. اس کو اللہ کو اپنے ساتھ کرنا. اللہ نے اپنے ساتھ کے راستے بتائے ہیں کہ میں کس کے ساتھ ہوں، میں کس کے ساتھ ہوں. قرآن شریف کو پڑھو اور اس کو سمجھو کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، تو اللہ بتاوے گا اپنے کلام میں کہ میں کس کے ساتھ ہوں اور کن لوگوں کا ساتھ پسند کرتا ہوں. جو فرمایا انی معکم، اے لوگوں میں تمہارے ساتھ ہوں. اللہ کہہ رہے ہیں انی معکم، لیکن شرط کے ساتھ ہے، شرط کے ساتھ ہے. ہاں، کیونکہ اللہ بڑا ہے، اللہ بڑائی ہے، ساری بڑائی اسی کی ہے اور کسی کے لیے بڑائی نہیں ہے. تو اتنی بڑی ہستی ہمارے ساتھ ہو جاوے تو یوں خامخواہ ساتھ ہو جائیں گے. جو کہا انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی. 3 باتیں کہی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. یاد رکھو، اگر تم نمازوں کو قائم کرو. کیا کرو؟ نماز قائم کرو، کہ تم نمازوں کو قائم کرو اور زکاتوں کو ادا کرو. بظاہر یہ بات معمولی بات ہوتی ہے کہ ہم نماز زکات والے تو ہیں، ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں، بلکہ اپنے آپ کو نماز والا بنانا ہے کہ وہ نماز ہمارے اوپر اثر کرے. جیسے دوائیں اثر کرتی ہے، موسم اثر کرتا ہے، کسی کی باتیں اثر کرتی ہے، کہ وہ نمازیں ہمارے اوپر اثر کرے. ایسی نماز، اس نے کہا کہ تم نماز قائم کرو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں. دوسری، تمہارے پاس مال کی طاقت ہے. اللہ نے 2 طاقتیں دی ہے، جانی طاقت دی ہے، مالی طاقت دی ہے. ان دونوں طاقتوں کے استعمال کی طرف اشارہ کیا ہے کہ نماز کے ذریعے سے اپنی جان کو عبادت والی، اپنی زندگی کو عبادت والی بناؤ، اور مال کے ذریعے سے زکات ادا کرو. دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے. یہ قاعدہ ہے.
تو حقوق ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جانی طاقتیں بھی دی ہیں، مالی طاقتیں بھی دی ہیں. جو جانی مالی طاقتیں بندوں کو دی ہے وہ گناہ کرنے کے لیے نہیں دیے. ہاں، کیوں؟ کہ بندے کا گناہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور گناہ کرنے کی کوئی بھی جگہ روئے زمین پر نہیں ہے کہ وہاں جا کے گناہ کر لو. جیسے وہاں جا کے سگریٹ پی لو، ہو نہیں بتا دے وہاں جا کے سگریٹ پی لو، یہاں مت پیو. تو سگریٹ پینے کی جگہ تو ہوگی لیکن گناہ کی جگہ کہ وہ نہیں ہوگی. کیونکہ بندوں کو گناہ کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، بندوں کو تو عبادت کے لیے پیدا کیا. اس لیے کہا کہ ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، میری زمین بہت کشادہ ہے، اس پر میری ہی عبادت ہوگی، کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی. تو زمین کے کشادہ ہونا اور ہم کو زندگیاں ملنا اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ ہم کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یہی پیغام ہے، یہی دعوت ہے کہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ، اللہ کو بلاؤ. تو کیا مطلب ہے بلانے کا؟ کہ اللہ کو کسی جگہ بٹھایا ہے وہاں جاؤ؟ کہ نہیں، اللہ کی طرف بلاؤ یعنی اللہ کی عبادت اور اطاعت کی طرف بلاؤ. ہر آدمی کے ذمہ ہے کہ وہ اپنی ذات کو اللہ کی طرف لے جاوے، اللہ کی عبادت کی طرف لے جاوے. اور یہ بھی اس کے ذمہ ہے کہ ایسا کام کریں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کا رجحان اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے. اگر وہ یہ کام کرتے ہیں اور یہ محنت کرتے ہیں تو یہ محنت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف لاوے. حدیثوں میں اس کی ترغیب ہے کہ کسی کا کوئی عزیز گم ہو گیا ہو اور وہ بے چین ہو، گھر والے اور خاندان والے، اور اچانک کوئی آدمی اس کو لے کر آوے، اس کو لے کر آوے، یہ آپ کا آدمی ہے، تو وہ سوچو وہ خاندان اور وہ گھر والے اس لانے والے سے کتنے خوش ہوں گے اور کتنا احسان مانیں گے. تو حدیثوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح خوش ہوتا ہے جب آپ کسی بندے کو اللہ کی طرف لے آئیں گے یا بندوں کو اللہ کی طرف لے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا اسی طرح سمجھو جس طرح وہ خاندان والے سمجھتے ہیں، راضی ہوتے ہیں اور اللہ راضی ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت زیادہ پسند ہے کہ دنیا میں خدا کی خدائی لوگوں کو سمجھ میں آوے، اللہ کی قدرت سمجھ میں آوے، اللہ کی نعمتیں سمجھ میں آوے. ان ساری سمجھ کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں زندگی اللہ کی بندگی والی بنے. یہ مقصد ہے کہ دنیا کی زندگی بندگی والی بنے، کیونکہ اصل زندگی وہی ہے جس میں اللہ کی بندگی ہو. زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی پابندگی خورشندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، یہ زندگی میں بندگی نہیں ہے. تو جب زندگی پوری ہو جائے گی تو اس کو شرم آئے گی، یہ پچھتائے گا کہ میرا مقصد فوت ہو گیا، اب آگے کوئی صورت نہیں ہے. تو اس لیے اس نے کہا کہ زندگی بے بندگی شرمندگی، اس کو شرمانا پڑے گا، پچھتانا پڑے گا. اور زندگی بابندگی خورشندگی، اور زندگی اگر بندگی کے ساتھ ہے، عبادت کے ساتھ ہے تو وہ خوش ہو جائے گا کہ میری زندگی کا اور میری محنت کا سارا خلاصہ آ گیا. کیونکہ محنت منفعت کے لیے ہوتی ہے، یہ قاعدہ ہے کہ ہر محنت منفعت کے لیے ہوتی ہے. منفعت کے معنی فائدہ، ہر محنت منفعت کے لیے ہوتی ہے. ہاں، دنیا کی محنت دنیا کی منفعت کے لیے، تجارت کی محنت تجارت کی منفعت کے لیے، اور دین کی محنت اور یہ میں اجتماع کرنے کے لیے. کیوں بھائی کہ دین کی محنت پر یہ میں اجتماع ہو رہا ہوں، وہ ٹھیک ہے، پر یہ کا اجتماع سے ہم کو اختلاف نہیں ہے، اس میں تو ہم آئے ہیں کہ دین کی محنت دین کی منفعت کے لیے، کہ امت کے اندر دین آ جاوے. ہاں، اور دین آ جانے کے کیا مطلب ہے؟ تو مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس طرح دوا بدن میں آوے تو فائدہ،
کان کی دوا کان میں جائے، آنکھ کی دوا آنکھ میں جائے، پیٹ کی دوا پیٹ میں جائے، تو وہ دوا کا فائدہ. ایسے دین کہ دین زندگی میں آئے. جیسے دوا کان کی کان میں، آنکھ کی آنکھ میں، اور دین کہاں آئے؟ کہ دین زندگی میں آئے. کہ زندگی کا کوئی گوشہ، زندگی کو کوئی حالت دین سے خالی نہ ہو. اس حال میں دین کیا کہتا ہے، اس حال میں دین کیا کہتا ہے، اس حال میں دین کس بات سے منع کرتا ہے، اس حال میں دین کس بات سے منع کرتا ہے. یہ مقصد ہے تبلیغ کا، کہ ہر حال کا دین آوے اور ہر حال کی نافرمانی سے بچا ہو جائے. ہر حال کا دین یہ تو زندگی میں آوے اور ہر حال کی بے دینی سے اپنے آپ کو بچائے. ہر حال کا دین آوے اس کے لیے ایمان، ہر حال کے بے دینی سے بچے اس کے لیے تقوی اور پرہیزگاری. یہ اس کے اسباب ہے، یہ اس کے اسباب ہے کہ ہر حال میں دین آوے. کہ اس کے لیے کیا کہ اپنے اندر ایمان پیدا کرو، اللہ کا تعلق پیدا کرو، اللہ سے محبت، اللہ سے اطاعت، اللہ سے محبت اور اللہ سے اطاعت. یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ نے ایمان دیا ہے تو ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ سے محبت کرے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ کی محبت میں بہت سخت ہیں، یعنی ان کو اللہ کی محبت میں پکا ہونا چاہیے کہ کسی طرح سے اللہ راضی رہے، ناراض نہ ہو. محبت کا یہ تقاضا ہے. تو ایمان کی محنت سے اور دین کی محنت سے، مولانا علیہ صاحب فرماتے تھے کہ لوگ دین کی محنت کریں گے تو ان کے دلوں میں خدا کے حکموں کی محبت آئے گی. کس کی؟ اللہ کے حکموں کی. جیسے بازار کی محنت کرنے سے بازار کی چیزوں کی محبت آتی ہے، اس کا شوق آتا ہے کہ یہ ہو یہ ہو یہ ہو. ہاں، چیزوں کی محنت سے بازاری ذہن بنتا ہے. اور حکموں کی محنت سے، کہ حکموں کی محنت سے اللہ کے حکموں کی محبت پیدا ہوتی ہے، ایمان کی محبت پیدا ہوتی ہے کہ میرا ایمان، مجھے اللہ نے ایمان دیا ہے. ہاں، مجھے اللہ نے ایمان دیا ہے اور وہ ایمان کسی حال میں بھی میرے اندر سے جائے نہیں، بلکہ وہ ایمان میرے اندر راسخ ہو جائے. اس لیے ہمارے دین میں جس طرح بازار میں چیزوں کی محنت ہوتی ہے، ہمارے دین میں ایمان کی محنت ہوتی ہے کہ ایمان کی باتیں لے کر کے پھرو دنیا میں اور سیکھو کہ ایمان کے کیا تقاضے ہیں، ایمان کے کیا فائدے ہیں، کیا کیا نفع بتائے ہیں، کن نقصان سے تم کو آگاہ کیا ہے. اس کو جانو اور اس کو لے کر کے دنیا میں پھرو، اور اپنے بھائیوں کو اس کے لیے تیار کرو کہ وہ ایمان پر آویں، ایمان کے تقاضے پر آویں. اس کو دعوت کہتے ہیں کہ دعوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات، اللہ تعالیٰ کے اکرامات اور اللہ تعالیٰ کی جو مہربانیاں ہمارے ساتھ ہیں اس کو بتانا، اور ان شرطوں کو بتانا کہ جن شرطوں سے یہ مہربانیاں، یہ انعامات ملے گی. اللہ نے دینے کا تو وعدہ کیا ہے لیکن شرطیں لگائی ہیں. کیا لگائی؟ شرطیں لگائی کہ یہ کام کرو گے تو ہم یہ دیں گے، یہ کام کرو گے تو ہم یہ دیں گے. یہ شرطیں لگائیے. تو شرطیں پوری کرنا ہمارے ذمہ ہے، وعدہ پورا کرنا اللہ کے ذمہ ہے. اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے. یہ کہہ دیا کہ اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے. اب تم اپنی شرط پورا کرنے میں پکے بنو. اس لیے میرے دوستو، اس محنت کے ذریعے سے ہمارے اندر دو باتیں پیدا کرنی ہیں. ایک تو اپنے آپ کو اپنا دین سیکھ کر اپنے آپ کو اپنے دین کا پکا تابع دار بنا لو. اپنے دین کا پکا تابع دار بنانا
اس کو استقامت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہ اپنے اندر استقامت پیدا کرو، یعنی اپنے دین پر قائم رہنے میں پکے بنو، ڈھیلی نہیں، اپنے دین پر قائم رہنے میں پکے بنو. یہ حکم نبی کو بھی ہے اور یہ حکم ہم کو بھی ہے. نبی کو حکم ہے کہ فاستقم کما امرت ومن تاب معك. اے نبی، جو دین، جو ذمہ داری آپ کو دی ہے آپ اس کے اوپر قائم رہیں، اور جو آپ پر ایمان لائے، جو آپ پر ایمان لائے وہ بھی اپنے دین پر پکے رہیں. یہ بات کیوں کہی ہے پکے رہنے کی؟ تو یہ بات اس لیے کہی گئی ہے کہ اس دنیا کو اللہ نے حالات کا گھر بنایا ہے. یہاں حالات آتے ہیں، اچھے حالات بھی آتے ہیں، ناگوار حالات بھی آتے ہیں، اجتماعی حالات آتے ہیں، انفرادی حالات بھی آتے ہیں، بیماریاں بھی آتی ہے، تندرستی بھی آتی ہے، دشمنیاں بھی ہوتی ہے، دوستی، اس کو حالات کہتے ہیں. تو اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے حالات کا گھر بنایا ہے. ہاں، حالات سے زندگی خالی نہیں ہے. آپ پہلے چھوٹے تھے، بچپن کا حال تھا، پھر جوان ہوئے، جوانی کی حالت آئی، پھر بڑھاپا آیا، بڑھاپے کی حالت. تو حالات سے زندگی بھری ہوئی ہے. سمجھ آئی نا بات؟ زندگی حالات سے بھری ہوئی ہے. سوال یہ ہے کہ زندگی کو حالات کے حساب سے گزاریں یا کوئی اور طریقہ ہے؟ جو حال ہوگا ویسا کریں گے، جیسا ہوگا ویسا کریں گے. کہ نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے کہ جیسا حال ہوگا ویسا کریں گے. کہ نا، ایسا نہیں ہے. تو پھر کیا ہے کہ جیسا حکم ہوگا ویسا کریں گے، جیسا حال ہوگا ویسا نہیں کریں گے، بلکہ کیا کریں گے؟ جیسا حکم ہوگا ویسا کریں گے. ہاں، یہ ہماری خصوصیت ہے ایمان والوں کی. ایمان والے حالات کو نہیں دیکھتے، یہ حکم کو دیکھتے ہیں. ہاں، اسی کے لیے یہ محنت کرائی جا رہی ہے کہ یہ حکموں کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے، حالات کو سامنے رکھ کر زندگی نہ گزارے. حالات آئیں گے، گزر جائیں گے، ہاں، لیکن حکم، کہ حکم رہیں گے، حکم نہیں بدلیں گے. وہ تو رہیں گے قیامت تک، اور اللہ اس کی دعوت دے گا، اس کی تبلیغ کے لیے حکم دے گا کہ یہ حکم ہے، یہ کرو، یہ حکم ہے. حکم نہیں بدلتے، حالات بدلتے. اس لیے میرے دوستو، محنت مسلمانوں سے اس لیے کروائی جا رہی ہے کہ یہ ہر حال میں حکموں والے بنے. ہم موسم والے نہیں ہیں، ہم حالات والے نہیں ہیں. مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو، ہمارا حساب چاند والا ہے. چاند دیکھ کر عید کرتے ہیں، چاند دیکھ کر روزہ رکھتے ہیں، اور چاند دیکھ کر حج کرتے ہیں. کریں گے نا؟ ہاں، کہ ابھی حج کا بھی دیکھا ہے، وہ چاند اعلان ہوگا کہ عرفہ کے فلاں تاریخ ہوگا، چاند دیکھ کر. ہاں، یہ ہمارا حساب ہے کہ چاند دیکھ کر کرو، قمری حساب. اس حساب میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام کسی خاص موسم کے ساتھ نہیں ہوگا. جو دوسرے لوگوں کے حساب ہے، ان کی سردیاں الگ ہے، ان کی گرمیاں الگ ہے، ان کی چھٹیاں الگ ہے. یہ چھٹیوں کا زمان، یہ پڑھنے کا زمان، ہاں، یہ مقرر ہے. یہ چھٹیوں کا زمان، چھٹی ہو جائے گی، اب اس میں نہیں، پڑھائی نہیں ہوگی، اس میں چھٹی. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے کہ ہم موسموں کے تابع نہیں ہیں، ہم تو حکموں کے تابع. اس لیے موسم بدلتے رہتے ہیں، ہمارے حکم نہیں بدلتے. سمجھ آ رہی بات؟ تبلیغ اس لیے کرنی ہے کہ ہم ہر حال میں حکم پورا کرنے والے بنے، کیونکہ ہمارے حکم اسی طرح آئیں گے، موسم کے حساب سے نہیں آئیں گے، بلکہ حکموں کا تقاضا ہوگا. کہ سردی ہے کہ تو بھی فجر کی نماز جماعت سے پڑھو، اور گرمی سخت ہے کہ تو بھی حج کرو. وہاں گرمی بہت ہوتی ہے، جی ہاں، وہاں بہت گرمی ہوتی ہے، وہ آپ جانتے ہیں. لیکن حج تو اپنے مہینے میں ہی ہوگا. یہ نہیں کہ گرمی ہے مشورہ کرو کہ نا،
الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہیں، وہ شروع ہو گئے ہیں رمضان کے بعد سے. جی ہاں، انہی مہینوں میں حج ہوگا. سردی آوے، گرمی آوے، بارش آوے، کچھ بھی آوے، انہی مہینوں میں حج ہوگا. انہی وقتوں میں نماز پڑھی جائے گی جو 5 وقت ہے. سردی آوے، گرمی آوے، بارش آوے. یہی کرتے ہیں نا آپ لوگ. انہی مہینوں میں روزہ رکھے جائیں گے. ہاں، چاہے روزہ مئی جون میں آوے. مئی جون میں روزہ آوے تو 14-15 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے. جی ہاں، جون میں سب سے بڑا. تو کیا کرو گے؟ جون میں روزے آئے تو مشورہ کرو گے کہ نہیں؟ یہ میں نے مثال حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی دی ہے. کیوں کہ ہم تو حکم والے ہیں. جس وقت میں جو حکم آئے گا وہ ہم پورا کریں گے. موسم ہو موافق، موسم ناموافق موسم ہو، دن چھوٹے ہوں، دن بڑے ہوں، ہاں اللہ کی جو ترتیب ہے وہ رہے گی. اس پر قائم رہنا، اس کا نام ہے استقامت. کہ پابند رہو. نبی ہو تو، نبی کی امت ہو تو ہر ایک کو اس پر پابند ہونا ہے کہ وہ کسی دوسری چیز سے متاثر نہیں ہوگا. کہ بہت گرمی ہے، بہت سردی ہے، کچھ بھی ہو، اپنے آپ کو اس وقت کے حکم کا پابند بنانا. اس کو ہمارے دین میں اطاعت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی، اطاعت کرو اپنے ذمہ داروں کی. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اطاعت کرو اللہ کی، وہ تو اس کا سب سے بڑا حق ہے کہ وہ سب سے بڑا ہے. پھر اطاعت کرو اس کے رسول کی، کیونکہ رسول اللہ کی اطاعت سمجھائے گا کہ اللہ کی اطاعت کیا چیز ہے. پھر اطاعت کرو اپنے ذمہ داروں کی، کہ اپنے ذمہ داروں کی اطاعت پر رہو گے تو مل جل کر کام ہوگا. اپنے ذمہ داروں سے کٹو گے پھٹو گے تو فتنے ہوں گے. تو ہم کو یہ حکم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر اپنے آپ کو قائم رکھو، اور اس کی صلاحیت پیدا کرنی ہے کہ ہر وقت ہر زمانے میں جس وقت میں جو حکم آئے ہم اللہ کا حکم مانتے مانتے مر جائیں. یہ تقاضا ہے کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم اللہ کی بات مانتے مانتے مر جاؤ. یہ تقاضا ہے دین کا، اسی کو اطاعت کہتے ہیں. اس لیے فرمایا فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم اللہ کی بات مانتے مانتے مر جاؤ. جب مانتے مانتے مر جاؤ گے تو حضرت عمر لوگوں سے یہ فرماتے تھے کہ لوگوں یاد رکھو، جیسے جیو گے ویسے مرو گے. ٹھیک ہے، جیسے جیو گے، جیسے زندگی گزارو گے ویسے مرو گے، اور جیسے مرو گے ویسے اپنی قبروں میں سے اٹھو گے. یہ وہ رہبری دیتے تھے. ہاں، یہ اللہ کا نظام ہے کہ کما تحیون تموتون و کما تموتون تبعثون، کہ جیسے جیو گے ویسے مرو گے، اور جیسے مرو گے ویسے اپنی اپنی قبروں میں سے اٹھو گے. اس لیے میرے دوستو، زندگی کا یہ تقاضا ہے کہ زندگی اللہ تعالیٰ کے حکموں پر گزر جاوے اور اللہ کے حکموں پر موت آوے، تاکہ کل قیامت میں بھی تابعدار بن کر کے اٹھے. کیوں کہ وہ ایمان کی وجہ سے جب اپنے قبروں میں سے اٹھے گا تو اس کا چہرہ نورانی ہوگا، اور اس کی زبان پر ہوگا لا الہ الا اللہ. ایک دفعہ جبریل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ کو غم زدہ پایا. فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کو غم زدہ دیکھ رہا ہوں. ہاں، مجھے غم ہے. کس چیز کا غم ہے؟ کہ مجھ کو میری امت کا غم ہے. یہ بھی ایک سمجھنے کی بات ہے کہ نبی کو امت کا غم ہے، تو امت کو نبی کے کام کا غم ہونا چاہیے. یہ دو طرف سے، نبی ہمارا غم کرے اور ہم نبی کی فکر نہ کریں.
اس لیے ہماری یہ دعوت جو ہے وہ اپنے آپ کو اپنے نبی کے ساتھ پابند بنا کر کے زندگی گزارنے کی دعوت ہے. کوئی نیا کام مولانا الیاس صاحب نہیں لائے ہیں. مولانا الیاس صاحب کوئی نیا کام نہیں لائے ہیں، بلکہ مولانا الیاس صاحب اپنے کام کی غرض یہی بتاتے تھے کہ بھئی آپ کے کام کی کیا غرض ہے. تو وہ اپنے ان الفاظ میں کہتے تھے کہ ہمارے کام کی غرض جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ان کے الفاظ ہے، یہ عربی کے الفاظ ہے کہ ہمارے کام کی غرض وہ تمام باتیں ہیں جو اللہ کا نبی محمد لے کر آیا ہے. جو جو باتیں اور جو جو احکام و ذمہ داریاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ ساری ہماری زندگیوں میں آوے اور وہ چیزیں دنیا میں زندہ ہو کر چلے. یہ ہمارے کام کی غرض ہے، اور کوئی نیا مسئلہ یہاں نہیں کھڑا کرنا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی ہوئی چیزیں زندہ کرنی ہے، اور جو کچی ہے اس کو پکی بنانی ہے، اور جو غیر صحیح ہے اس کو صحیح کرنی ہے. تو در حقیقت یہ دعوت اپنے آپ کو صحیح معنی میں ایمان والا بنانا ہے، یہی دعوت کی غرض ہے. ہاں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہ دعوت ہے. اے ایمان والو اپنے دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. ایک ٹانگ باہر ایک ٹانگ اندر ایسا نہیں، بلکہ اپنے دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. یہ تقاضا ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، اپنے دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. ہاں، صبح کا کیا دن ہے، شام کا کیا دن ہے، رات کا کیا دن ہے، سفر کا کیا دن ہے، حضر کا کیا دن ہے، اس طرح ہر حال کا دین زندگی میں آئے. یہ مطلب ہے پورا داخل ہونے کا، کہ جو جس حال میں ہو اس حال کا دین اس کے پاس ہو. ہماری دعوت میں جو تیسرا نمبر ہے وہ یہ رہبری کرتا ہے، لیکن اس کو کہتے نہیں ہے. نکلوں کی باتیں ہوتی ہیں، نکلوں کی باتیں ہوتی ہیں، وہ ٹھیک ہے لیکن ناتمام ہے. ناتمام ہے. جیسے کہ بھائی چکی چلاؤ تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ چکی چلاؤ، لیکن چکی چلانی ہے. بولو، چکی چلانے سے پیٹ بھر جائے گا یا اور بھی کچھ کرو گے تو کیا کرو گے؟ ایک طرف دانے ہوں گے ایک طرف آٹا ہوگا. چکی کرنے کا یہ مطلب ہے. کھیت میں ہل چلنے کا مطلب یہ ہے ہاں کہ بویائی بھی ہوگی کٹائی بھی ہوگی، کچھ بوئیں گے کچھ کاٹیں گے. خالی ہل تھوڑا چلتا ہے کھیت میں، ایسا خالی تبلیغ میں چلنا ہے ایسا نہیں ہے. بلکہ ذرا چکی ادھر آٹا ادھر دانا، ایسے تبلیغ میں بھی پھرو. دو چیزیں لے کر پھرو. یہ دو چیزیں کیا کر کہ علم و ذکر لے کر پھرو. کیا لے کر؟ ہاں، علم و ذکر. کیوں؟ علم و ذکر سے پہلے کلمہ اور نماز ہے، وہ تو آپ کے پاس ہے. آپ کلمے والے ہیں، آپ ماشاءاللہ نماز والے ہیں. تو آپ کو کیا کام دیا جا رہا ہے؟ کیا آپ کو یہ کام دیا جا رہا ہے تبلیغ میں کہ علم و ذکر لے کر کے پھرو. ہاں، اور پھرنے کا مطلب یہ کہ اپنے آپ کو علم و ذکر پر قائم کرو اور دوسروں کو علم و ذکر سے واقف کرو. علم و ذکر کا کیا مطلب ہے؟ علم و ذکر کا مطلب یہ ہے کہ ہر حال کا حکم اور اس حکم کا طریقہ. یہ علم و ذکر کا مطلب ہے. یہ دیکھو کہ اس حال میں کیا حکم ہے اور پھر اس حکم کے پورا کرنے کا کیا طریقہ ہے. حکم تو اوپر سے آئے گا اللہ کی طرف سے، دوسرا کوئی حاکم نہیں ہے، اللہ حاکم ہے. حکم وہاں سے آئیں گے، اور طریقہ اس حکم کے پورا کرنے کا طریقہ وہ نبی کے ذمے ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس حکم کے پورا کرنے کا طریقہ بتاؤ تاکہ اللہ کی مرضی کے مطابق وہ کام ہو جائے. تو حکم آئیں گے آسمان سے اور طریقہ ملے گا نبی سے. یہ علم و ذکر کا مطلب ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس اللہ کا کون سا حکم ہے، تو جون سا حکم آپ کے پاس ہو پھر اس کا طریقہ کیا ہے کہ اس کا طریقہ نبی سے معلوم کرو.
تو ہماری دعوت کی اصلی طاقت جو ہے اور اصلی تاثیر جو ہے وہ تو علم و ذکر ہے. یاد رکھو کہ علم و ذکر جتنا پھیلے گا کہ اتنی تبلیغ کبھی بنے گی. علم و ذکر نہیں ہے تو خالی چکی چل رہی ہے, آواز آ رہی ہے, چکی چلنے کی آواز آ رہی ہے تو باتیں ہوگی اور آتا نہیں ہوگا. آواز ہے چکی کا اور آتا نہیں ہے. تو آواز بھی ہونی چاہیے اور آتا بھی ہونا چاہیے, دونوں ہونا چاہیے. اس لیے میرے بھائیو ہمارے کام میں علم و ذکر کی بڑی اہمیت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر لوگوں کی جہالت کو دور کیا. کیا نہیں کیا؟ کیونکہ لوگ جاہلیت کی زندگی گزارتے تھے. اس کو جاہلیت کا زمانہ کہتے ہیں, زمانہ جاہلیت, کہ ہر کام میں جہالت تھی. کہ خانہ کعبہ کا طواف ننگا کرتے تھے. ہاں, کہ اپنے کپڑوں میں تو گناہ کیے ہیں تو گناہ والے کپڑے نہیں ہونے چاہیے. یہ شیطان نے ہم کو سمجھایا تھا. تو لوگ خانہ کعبہ کا طواف ننگا کرتے تھے, مرد بھی اور عورت بھی. ہاں, جاہلیت کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے علم و ذکر کو پھیلایا تو علم کی وجہ سے وہ جہالت دور ہو گئی, اور جہالت کی عادتیں اور باتیں وہ بھی ختم ہو گئی, اور علم والی زندگی آئی اور وہ والا عمل بھی آیا. اس لیے زندگی علم و ذکر والی ہوئی. علم کے مقابلے میں جہالت, ذکر کے مقابلے میں غفلت. تو غفلت ختم ہو گئی, جہالت ختم ہو گئی لوگوں کے اندر, اور ایسی ختم ہو گئی کہ ہر دھندے والا اپنے دھندے کا دین رکھتا ہے. کھیتی والا کھیتی بھی کرتا ہے, کھیتی کا دین بھی اس کے پاس. تجارت والا تجارت بھی کرتا ہے, تجارت کا دین بھی اس کے پاس ہے. مزدوری کرتا ہے, مزدوری کا دین بھی اس کے پاس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تبلیغ کی تھی علم و ذکر والی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ مشہور ہے. وہ ہمارے امام امام ابو حنیفہ, ہم حنفی مذہب ہے ہمارا, تو وہ حج میں اپنا بال کٹوانے کے لیے بیٹھے. جب فارغ ہو جاتے نا تو پھر بال کٹوانے ہوتے, تو بال کاٹنے والا آیا امام کے پاس. وہ امام ہے, تو امام اس کو سامنے بیٹھ گئے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ دیر وجہ کا القبلہ, بال کٹوانے ہیں نا, کہ ہاں, کہ قبلہ کی طرف منہ کرو. تو قبلہ کی طرف منہ کیا اور چپ ہیں. تو پھر کبیر, اللہ اکبر بول. تو اللہ اکبر پھر ٹوکا کہ اپنی داہنی سائڈ میری طرف کر, داہنی سائڈ سے بال کٹوں گا. میں نے یہ مثال کیوں دی ہے علم و ذکر کے لیے, کہ وہ بال کاٹنے والا خالی حجام نہیں ہے, وہ بال کاٹنے کی شریعت کا عالم ہے. سمجھ میں آئی بات؟ بال کاٹنے کی کیا شریعت ہے؟ جیسے کمانے کی شریعت, شادی بیاہ کی شریعت, تو بال کاٹنے کی کیا شریعت ہے؟ جی ہاں. تو اس نے یہ مسئلے بتائے, امام صاحب کو 6 مسئلے بتائے. اور کون ہے وہ کون ہے؟ بال کاٹنے والا. بال کاٹنے والا, یہ مطلب علم و ذکر کا, کہ بال کاٹنے والے کے پاس بال کاٹنے کی شریعت ہے. یہی تبلیغ کا مقصد ہے کہ جو جس حال پہ ہو اس حال کا دین اس کے پاس ہو. آپ بال کاٹنے والے ہیں تو کوئی حرج نہیں, آپ کے پاس بال کاٹنے کا دین ہوگا اور لوگوں کو اس کی تبلیغ بھی کریں گے. اس طرح بال کٹوائے جاتے ہیں, اس طرح بیٹھو, یہ کرو, یہ کرو. کیوں کہ جب معلوم ہوگا تو بتائے گا, معلوم نہیں ہوگا تو کیا بتائے گا. تو معلوم بھی ہو اور پھر معلوم کر کے اس کی تبلیغ بھی ہو, اس کو پہنچاوے دوسرے کو.
یہ علم و ذکر کا مطلب ہے کہ اپنے اندر دین لیتے رہو اور دوسروں کو دیتے رہو. اپنے اندر دین لے کر اس کے پابند بنو، اس کو ذکر کہتے ہیں. ذکر کے معنی پابند بننا، عمل کرنا، کہ دین اپنے اندر لیتے رہو اور اپنے آپ کو اس کے پابندی کرتے رہو، اور لے کر پابند کر کے پھر دوسروں کو دیتے بھی رہو کہ بھائی دیکھو یہ دین ہے، یہ دین ہے. اس طرح بال کٹوائے جاتے ہیں، اس طرح کپڑے پہنے جاتے ہیں، اس طرح اتارے جاتے ہیں، اس طرح نماز پڑھی جاتی ہے. علم و ذکر کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا کام یہی کیا ہے کہ امت کو علم و ذکر دیا. علم و ذکر ملنے کی وجہ سے ان کی غفلت دور ہو گئی. ذکر آیا تو غفلت دور ہوئی، علم آیا تو جہالت دور ہوئی. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو عبادت والا ہے اس کی عبادت علم و ذکر والی، جو تجارت والا ہے تو اس کی تجارت علم و ذکر والی، جو مزدوری کرنے والا ہے تو اس کی مزدوری علم و ذکر والی. کوئی بھی اپنے شعبے میں، کوئی بھی اپنے دھندے میں جاہل نہیں ہے، بلکہ جس شعبے میں ہے، جس دھندے میں ہے، اس دھندے کا دین اس کے پاس ہے اور وہ اس پر عمل بھی کر رہا ہے اور دوسرے کو دعوت بھی دے رہا ہے کہ بھائی دیکھو اس طرح ہونا چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے. تو ہماری جو تبلیغ ہے میرے بھائیوں، وہ تو 6 نمبر ہے. کیا ہے؟ 6 نمبر. 6 نمبروں کو اپنے اندر لاؤ، علم و ذکر کو اپنے اندر لاؤ کہ اس وقت میں دین کیا حکم دیتا ہے اور حکم کے پورا کرنے کا کیا طریقہ ہے. ہاں، جماعتیں اس لیے بنتی ہیں کہ سب لوگ مدرسے میں جا کر کے دین سیکھے. یہ مشکل ہے، یہ آسان ہے؟ بولو، مشکل ہے. ہاں، کہ مدرسے میں جائیں، باضابطہ داخل ہو جائیں، یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، اور نہ اسی لیے عمر اس کے لیے موافق ہوتی ہے. تو دوسرا طریقہ دین سیکھنے کا کیا ہے کہ دوسرا طریقہ دین سیکھنے کا صحبت ہے. کیا ہے؟ ایک دوسرے کی صحبت میں سیکھو. جیسے صحابہ نے سیکھا تھا. صحابہ کے زمانے میں کاغذ قلم کا رواج نہیں تھا. لکھنے پڑھنے والے بھی مکے میں بہت کم تھے، 4-5 تھے. حالانکہ شہر ہے اور مرکزی شہر ہے، معمولی شہر نہیں ہے، لیکن لکھنے پڑھنے والے نہیں تھے. لکھائی پڑھائی کا رواج ہی نہیں تھا. وہ لکھتے بھی تھے تو کوئی خاص قسم کے اشارے ہوتے تھے. آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات اور آپ کے خطوط دیکھے ہوں گے تو دیکھنا وہ آپ کے راج ہے صاحب لکھائی نہیں ہوگی. کیوں کہ اس کا ماحول ہی نہیں تھا. 15-17 آدمی مکے میں لکھنے پڑھنے والے تھے، حالانکہ شہر ہے. تو پھر لوگوں نے دین کیسے سیکھا؟ کہ دین صحبت سے سیکھا. جیسے ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دونوں چیزیں دی ہے. امت کو حرکت بھی دی. کیا دیا؟ حرکت دی، اور حرکت کو علم و ذکر کے ساتھ جوڑا کہ حرکت کرو. جو آدمی ایمان لاتا آپ اس کو اس کے خاندان کے بعد بھیجتے کہ تم نے ہم سے جتنا دین سیکھا ہے اپنے خاندان میں جا کر ان کو سمجھاؤ. تو وہ جا کر کے اپنے خاندان کو سمجھاتا تھا. یہ شروع کی بات تھی جبکہ افراد ایمان لاتے تھے. پھر آگے کام بڑھا تو لوگ ایمان لاتے تھے. تو پھر اس وقت آپ جماعتیں بنا کر کے بھیجتے تھے کہ جاؤ جو دین تم نے ہم سے سیکھا ہے وہ فلاں قبیلے کے ہو، ان کو سکھاؤ، ان کو سکھاؤ، ان کو سکھاؤ. تو سکھانے کے لیے بھیجتے تھے. وہ وہاں رہتے تھے اور سکھاتے تھے، اور وہاں پہ رہتے ہوئے پھر یہاں کارگزاری بھیجتے تھے کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. اس کارگزاری پر پھر آگے کی تعلیم ہوتی تھی کہ یہاں تک ہو گیا، اب یہ سکھاؤ. اس طرح تعلق رہتا تھا وہاں سے وہاں تک. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری دعوت میں علم و ذکر کو بہت اہمیت ہے. اگر علم و ذکر نہیں ہوا تو جہالت دور نہیں ہوگی، پھرنا پھرانا تو ہوگا. پیسے جائے چکی پھر رہی ہے اور آتا نہیں ہے. ہل چل رہا ہے اور بویائی کٹائی کچھ نہیں ہے. ہاں، کھیت میں ہل چل رہا ہے اور بویائی کٹائی وہ نہیں کہ نہیں، بویائی کٹائی بھی ہو اور ہل بھی چلے. وہی مقصد ہے میرے بھائیوں علم و ذکر کا.
کہ اپنے نکلنے کے زمانے میں تمہارے پاس کیا علم آیا، تم نے کیا سیکھا، دوسروں کو کیا سکھایا. تو اس سے جہالت دور ہوتی ہے اور دین آتا ہے زندگیوں میں. ہاں، صحبت میں رہنے کی وجہ سے عمل بھی سیکھے گا. جی ہاں، کہ بھائی ہم کو عملاً سکھاؤ. ہمارے نظام الدین میں مولوی نور محمد سے میوات کے بوڑھے انتقال ہو گیا. وہ کہتے ہیں میں نے جماعت میں ایک آدمی کو صلاۃ التسبیح سکھائی. صلاۃ التسبیح کی فضیلت معلوم ہوئی تو وہ شوق ہو، لیکن یاد ہی نہیں ہے صلاۃ التسبیح. مولوی نور محمد کہتے ہیں میں نے اس کو سکھائی. یہ صحبت کا فائدہ کہ صحبت میں رہنے سے علم آتا ہے. اس نے کہا صلاۃ التسبیح مجھے تو یاد نہیں ہے، کہ ہم کو یاد ہے ہم آپ کو سکھا دیں. کہ میں نے اس کو سکھائی اور آدھا گھنٹہ لگا. صلاۃ التسبیح کی پوری ترتیب سیکھنے میں اس آدمی کو آدھا گھنٹہ لگا. یہ وہ سنا رہے. علم و ذکر پر یہ بات میں نے کہی ہے کہ میں نے اس کو سکھائی اور وہ سیکھ گیا آدھا گھنٹہ. پھر ہمارا وقت پورا ہو گیا، ہم تو واپس آ گئے. پھر ایک مدت کے بعد پھر وہ ملا تو بہت خوش لپٹ گیا، دعائیں دینے لگا. بھائی کون ہو، کیا ہو؟ کہ آپ کو یاد نہیں ہے، آپ نے مجھ کو صلاۃ التسبیح سکھائی تھی فلاں جگہ پر، اور الحمدللہ جب سے آپ نے مجھ کو سکھائی ہے ہر روز 2 مرتبہ پڑھتا ہوں. یہ کہو. تو وہ فرماتے تھے کہ میرا تو آدھا گھنٹہ لگا، اس سے تو زندگی لگ گئی. تو علم و ذکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا سکھایا ہوا پتہ نہیں کہاں تک جائے گا اور کتنا لوگ عمل کریں گے. ہاں، ہمارے ایک ساتھی کہہ رہے تھے بمبئی کے، ایک ساتھی کو سورہ یاسین کی فضیلت معلوم ہوگی کہ سورہ یاسین کوئی پڑھے تو اس کو کتنا ثواب ملتا ہے سورہ یاسین کے پڑھنے کا؟ کہ 10 قرآن کے برابر. سورہ یاسین پڑھے تو کہ 10 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے. 10 قرآن کہ میں 10 دفعہ سورہ یاسین پڑھوں گا تو 100 قرآن ہو جائیں گے. سمجھ نہیں؟ علم و ذکر کہ فضیلت بتائی کہ سورہ یاسین پڑھو گے تو 10 قرآن جن پہ ثواب ملے گا. اچھا، ایک مرتبہ پڑھے تو 10 قرآن. تو اس نے کہا میں تو 10 بتاؤں سورہ یاسین پر تو 100 قرآن ہو جائے. علم و ذکر کے زندہ کرنے کی بات ہے یہ کہ اپنے آپ کو پہلے علم سے واقف کرو کہ کیا علم ہے، کیا فضیلت ہے، کیا طریقہ ہے. پھر دیکھو لوگوں کو بتاؤ اور لوگوں کو سکھاؤ نقل و حرکت کے ذریعے سے. آپ اور ہم سے زیادہ وہ عمل کریں گے. ہم وہ عمل نہیں کر پائیں گے، وہ عمل کریں گے. جیسے کہ 10 دفعہ پڑھ سورہ یاسین، 10 دفعہ پڑھ کہ 100 قرآن روز، 100 قرآن روز. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے اس کی سیکھنے کی، سکھانے کی کہ سیکھو اور تم جس کے پاس دعوت لے کر جاؤ گے وہ تم سے زیادہ طاقتور ہوں گے، تم سے زیادہ صلاحیت والے ہوں گے. ان کو یہ چیز دے دو تو وہ زیادہ کریں گے. تو ہمارے علم و ذکر کو دنیا میں عام کرنا یہ دعوت کی غرض ہے کہ دعوت میں حرکت ہے اور حرکت کی وجہ سے علم و ذکر زندہ ہوگا. تو جہالت امت کی ختم ہوگی علم کی وجہ سے، اور ذکر آئے گا تو امت کی غفلت ختم ہوگی. ہاں، کہ امت اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہوگی بلکہ اپنی ذمہ داریوں کی فکر مند ہوگی، کیونکہ ذکر سے فکر پیدا ہوتا ہے. تو یہ ہمارے کام کی غرض ہے میرے دوستوں کہ علم و ذکر وہ تو ہمارے کام کی جان ہے. جی ہاں، کہ امت میں علم آوے، پہلے فضائل کا علم آوے. کیا آوے؟ کہ لوگوں کو فضیلتیں بتاؤ. جیسے یہ قرآن پڑھو گے، یاسین پڑھو گے تو 10 قرآن کا کام. اب اس کو شوق ہو گیا کہ 10 قرآن تو میں 10 دفعہ پڑھوں. وہ صلاۃ التسبیح کی فضیلت معلوم تو وہ صلاۃ التسبیح ہر روز 2 دفعہ پڑھ رہا ہے. تو علم و ذکر کا میرے دوستو ایک تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ کو فضائل سے واقف رکھو. ہمارے ہر ساتھی کو فضائل معلوم ہونے چاہیے. اگر اس کو فضائل معلوم نہیں ہے تو کیا تبلیغ کرے گا بتاؤ؟ تبلیغ ہماری فضائل کے ذریعے سے ہے کہ فضائل میں عمل کی اہمیت بھی بتائی جاتی ہے اور عمل کی فضیلت بھی بتائی جاتی ہے. اس لیے فضائل کی کتابوں کا مطالعہ بھی کرو
فضائل کی کتابوں کو دیکھو. ہم لوگ شروع میں جب بمبئی جاتے تھے، بمبئی والوں نے ہم کو تبلیغ دی ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے. تو بمبئی سے ہم کو تبلیغ ملی ہے. تو وہ بمبئی والے ہمیں کہیں کہ فضائل سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ تم کو معلوم ہے؟ ہم کو نہیں معلوم ہے کہ فضائل سے اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو فضائل اپنے حلقوں میں پڑھو، جیسے جماعتیں پڑھتی ہیں گھروں میں، مسجدوں میں، سفروں میں حلقے بنا کے پڑھو، یہ ایک. دوسرا کہ اکیلے بھی پڑھو کہ اللہ رسول کیا کہہ رہے ہیں. جیسے آج کل کی بالا میں وہ موبائل اکیلے دیکھتے نا، لیٹے بھی دیکھتے ہیں، اوڑھ کے بھی دیکھتے ہیں. ایک بالا ہے تو اکیلے اس کو دیکھتے ہیں. اللہ نے ہمیں یہ انعام دیا ہے. تو وہ حضرات ہم یہ کہتے تھے کہ فضائل کی کتابوں کو اکیلے پڑھو. تو اکیلے پڑھو گے اور کیا تمہارا دل متاثر ہوگا اکیلے پڑھو گے تو. ہاں کہ اس عمل کا یہ ثواب ہے، اس عمل کا یہ عذاب ہے، اس عمل کا یہ درجہ ہے. تو جب اکیلے پڑھو گے تو تمہارا دل متاثر ہوگا. اور جس چیز سے دل متاثر ہوتا ہے وہ چیز یاد رہ جاتی ہے. یہ فائدہ ہے کہ جس چیز سے دل متاثر ہوا تو وہ آدمی بھولتا نہیں ہے. تو کہا تم اکیلے پڑھو تاکہ تمہاری زندگی میں فضائل کا علم آوے، اور پھر اس فضائل کا علم کو دوسروں میں پہنچاؤ. پھر وہ جتنا عمل کریں گے ان کو جتنا ثواب اللہ دے گا اتنا آپ کو دے گا. فضائل میں یہ بھی ہے کہ دوسرے عمل کریں گے ان کو عمل کا ثواب الگ ملے گا، تم کو الگ ملے گا. ہاں اللہ کے خزانے سے. تو اس طرح آدمی اس دعوت کے ذریعے سے خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنتا ہے. اور خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ خیر کے پھیلنے کا اور شر کے مٹنے کا ذریعہ بنا لے. طوبی لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر واغلاقا للشر. خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنا لے، شر کے مٹنے کا ذریعہ بنا لے کہ برائیاں مٹ گئی اور خیر پھیل گئی. دعوت اور تبلیغ میں یہ دونوں باتیں ہیں کہ زندگیوں میں سے شر نکلتا ہے، فتنے ختم ہوتے ہیں اور خیر آتی ہے، اور یہی اصل مقصد ہے. تو میں نے کہا ہمارے کام میں اہمیت جو ہے وہ علم و ذکر کی بہت زیادہ ہے. ہاں اس کو اپنانا چاہیے. اور جب جماعت میں جاؤ تو کچھ نہ کچھ سیکھ کر آؤ. کیا یہ سیکھا، یہ سیکھا، یہ سیکھا، یہ سیکھا. جیسے بازار میں جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ گھر کے لیے لے کر لاتے ہیں. یہ لے لو، یہ لے لو، یہ لے لو بازار سے. تو بازار سے گھروں کی چیزیں لاتے ہو اور اللہ کے راستے میں جا کر دین کی باتیں اور دین کی چیزیں اپنی زندگی میں لاؤ. یہ علم و ذکر کا تقاضا ہے. اس پر توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے، ورنہ خالی پھرنا ہی پھرنا ہو جائے گا. یہ خالی چکی چلے، نہ آٹا ہے نہ دانا ہے، اور چکی چلے اور ٹریکٹر چل رہا ہے کھیت میں، نہ بوجائی ہے نہ کٹائی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو لوگوں کو سمجھا آئے گا کہ کھیتی کر رہا ہے، ٹریکٹر پھر رہا ہے. تو ٹریکٹر کا پھرنا یہ تو ایک ابتدائی شکل ہے. وہ تو اصل تو بویا کیا ہے، کاٹا کیا ہے، کھیتی میں کیا بویا کیا کاٹا. ایسے یہاں بھی ہے. تو میرے دوستو اصل تبلیغ تو قرآن حدیث کی ہے. کس کی؟ اصل تبلیغ قرآن حدیث کی ہے. تبلیغ کے معنی پہنچانا. تو کیا پہنچاؤ گے لوگوں کو؟ لوگوں کو قرآن حدیث پہنچائیں گے. کیوں کہ وہی دین ہے، قرآن حدیث دین ہے. قرآن اور حدیث وہی دین ہے، علم و ذکر. اس کو پہنچانا ہے اپنی زندگی میں بھی اور دوسروں کی زندگی میں. اصل کام یہ. لیکن چونکہ ابھی تک وہاں پہنچے نہیں ہے، ہم خود قرآن حدیث سے واقف نہیں ہے، اس لیے یہ ترتیب ہی گئی کہ اللہ کے راستے میں نکلو، فضائل بھی جانو، فضائل بھی سیکھو، لوگوں کو بتاؤ تاکہ زندگی دین پر آوے. اور زندگی کو دین پر لا کر قرآن کو اور حدیث کی تبلیغ کرنی ہے. بلغوا عنی ولو آیا. یہ نبی کہہ رہا ہے کہ میری طرف سے تبلیغ کرو، میری طرف سے پہنچاؤ، چاہے ایک بات ہو. اور اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلغ ما انزل الیک. اے نبی جو چیز ہم نے آپ پر نازل کی ہے کلام پاک، آپ اس کو لوگوں میں پہنچاؤ. تو اللہ رسول قرآن حدیث کی تبلیغ کو کہہ رہے ہیں. اصل تبلیغ یہی ہے کہ زندگیوں میں قرآن حدیث آوے اور زندگیاں قرآن اور حدیث کے مطابق ہو جاوے. اصل مقصد یہ محنت ہماری وہاں تک پہنچنے کے لیے ہے. ابھی ہم طریقہ کار میں ہیں
یعنی پہنچنے کے راستے میں ہے. جیسے ٹریکٹر چلا کے کھاد ڈالے, پانی ڈالے, گیس ضروری نیچے جب اگ گئی ہے اس کو نکالے. ابھی شروع کھیتی نہیں ہوئی, ابھی تو پہلی ترتیب, تو ابھی ہم پہلی ترتیب میں ہیں. ہاں, لیکن پہنچنا ہے وہاں تک کہ ہم قرآن حدیث والے بن جائیں. قرآن حدیث ہماری زندگیوں میں آوے. علم و ذکر, یہ علم و ذکر ہے کہ یہ ہماری زندگیوں میں آوے. یہ نظر رکھنی چاہیے, یہ نیت رکھنی چاہیے. ہاں, خالی چلی دے کے فارغ ہو جانا, واپس آ جانا, واپسی کے بعد سنا جانا, یہ کافی نہیں ہے. ہے تو صحیح لیکن کافی نہیں ہے. بلکہ واپسی ہماری کہ کچھ لے کر آوے. جب لے کر آئے تو اپنے گھر والوں کو بتائیں, اپنے ماحول کے لوگوں کو بتائیں کہ یہ سیکھا, یہ سیکھا, یہ سیکھا, وہاں یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. کارگزاری اس لیے پوچھی جاتی ہے کہ اس کے تاثرات بھی معلوم ہو جائیں اور اس کا استفادہ بھی معلوم ہو جائے کہ کیا فائدہ ہوا, کیا سیکھا, کیا لائے. ہاں, اور کیا تاثرات پیدا ہوئے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے, کیا جذبے بنے. کیا یہ اس لیے سنتے ہیں حالات تاکہ تازگی آوے اور ذمہ داری کا احساس بڑھے. یہ سب علم و ذکر میں داخل ہے. تو ہماری اصلی محنت جو ہے میرے دوستو, کلمہ نماز, اور کلمہ نماز کے بعد کہ اپنی زندگیوں کو علم و ذکر پر لاؤ. فضائل کا علم سب سے آسان ہے, فضائل کا علم سب سے آسان. ہاں, بچے کو بھی یاد ہو جائے گا. فضیلت بچے کو بتاؤ گے نا تو اس کو یاد ہو جائے گی. ہاں, کہ دیکھو گھر کا دروازہ بسم اللہ کر کے بند کرو گے تو کیا فضیلت ملے گی. ہاں, تو ہمارے مولوی محمد صاحب مرحوم تھے, نظام الدین, ان کا چھوٹی بچی, تو گھر کا دروازہ بسم اللہ کر کے بند کرے. وہ بچی کیوں کہ گھر کا دروازہ بسم اللہ بند کر کے کریں گے تو شیطان گھر میں سے نکل جائے گا, نہیں تو وہ آپ کے ساتھ رات گزارے گا. شیطان آپ کے ساتھ گھر میں رات گزارے گا, اور بسم اللہ کر کے دروازے کو بند کیا ہے تو وہ نکل جائے گا, پھر وہ ٹھہر نہیں سکتا. یہ فضیلت بتائی تو وہ بسم اللہ کر کے دروازہ بند کرے گا. کیوں کہ شیطان بھاگ جائے گا گھر میں سے, نہیں تو گھر میں رہے گا, پھر لوگوں کو جاگنے نہیں دے گا. ہاں, تو فضائل کا علم ایسا ہے میرے دوستوں کہ بچوں کو بھی ہضم ہو جاتا ہے, بچوں کو بھی ہضم ہوتا ہے. اور وہ اصل ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ فضائل کا علم مقدم ہے, اس کے بعد میں مسائل کا علم. ہاں, فضیلتوں پر عمل کریں گے اور عمل کرنے میں کوئی غلطی ہوئی تو مسئلہ پوچھیں گے. اب مسائل کا درجہ آئے گا کہ میں نے نماز پڑھی مگر ایسا ہو گیا, تو پھر وہ عالم بتائیں گے کہ تم ایسا کر لو تاکہ تمہارا یہ عمل صحیح ہو جائے. تو پہلے فضائل کا درجہ, اس کے بعد میں مسائل کا درجہ. جی ہاں, فضائل کے علم سے شوق پیدا ہوگا, خوف پیدا ہوگا. فضائل کے علم سے شوق پیدا ہوگا عمل کرنے کا کہ اللہ یہ دے رہے ہیں, یہ دے رہے ہیں. اور خوف پیدا ہوگا نافرمانیوں کا کہ نماز نہیں پڑھنے کا یہ عذاب ہے, زکوٰۃ روکنے کا یہ عذاب ہے, روزہ چھوڑنے کا یہ عذاب ہے, جھوٹ کا یہ عذاب ہے. ہاں, تو فضائل کے علم سے زندگی کا دھارا صحیح ہو جائے گا. اس لیے میرے دوستو ہماری دعوت علم و ذکر والی ہے. ہاں, کہ فضائل کا علم ہماری زندگی میں آئے, ہم فضائل سے بے خبر نہ ہوں بلکہ فضائل سے باخبر ہو کر اس پر عمل کریں کہ اس وقت میں یہ عمل ہے اور اس کی یہ فضیلت, اس وقت میں یہ عمل ہے اس کی یہ فضیلت, اس وقت میں یہ عمل ہے, اس وقت میں یہ دعا ہے. بعض جگہ دعا بتائی جائے گی, بعض جگہ فضیلت بتائی جائے گی. اس عمل میں یہ دعا پڑھو, اس عمل کے وقت میں یہ دعا پڑھو, اس عمل کے وقت میں یہ فضیلت ہے, اس کی یہ فضیلت ہے. تو دعا کے ذریعے سے اللہ کی مدد ملے گی اور فضیلت جاننے کی وجہ سے زندگیوں میں علم آئے گا. سمجھ میں آئی نا بات؟ اس لیے اللہ کے راستے میں پھرنا ضروری ہے. پھریں گے مگر ان چیزوں کے ساتھ پھریں گے. ہاں, تو بہت کچھ لے کر آئیں گے. جیسے بازار میں جاتے ہیں تو بازاروں میں سے بہت سی چیزیں گھروں کے لیے لاتے ہیں. صحابہ کرام نے اسی طرح یہ دین سیکھا ہے. ہاں, اور ان کی زندگی علم و ذکر والی ہو گئی. حالانکہ وہ تو جاہلیت کا زمانہ تھا, وہ جاہلیت کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے, ان کی پیدائش اس لیے جاہلیت کے زمانے میں ہے. پھر نبی آئے اور دعوت آئی, ہاں, تو جہالت ختم ہو گئی. اس لیے ہماری زندگی کا اصلی کام میرے دوستوں دعوت, کہ دعوت کے ذریعے سے ہماری جہالت ختم ہو جائے اور جہالت کی جگہ اس وقت میں جو جو خدا کے حکم ہے اس کا علم آئے. دوسرا, ہماری غفلت ختم ہو جائے.
کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو امانت داری کے ساتھ پورا کریں. یہ بھی تفصیلی کا تقاضا ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو امانت داری کے ساتھ پورا کرو. ذاکر بنو، غافل نہ بنو. اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو امانت داری کے ساتھ پورا کرو کہ اس وقت میں یہ حکم ہے، اس وقت میں یہ حکم ہے. تو اس سے زندگی علم و ذکر والی بنتی ہے. اور علم و ذکر کو پھیلانے کے لیے کہ لوگوں کے ساتھ نرمی کا، احسان کا برتاؤ کرو. لوگوں سے ملو، نرمی سے ملو. ان کی وہ بے ادبی بھی کریں گے، وہ مخالفت بھی کریں گے، ہاں سب کچھ کریں گے. تو آپ کی طرف سے اس کا جواب نرمی کا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی دعوت اور تبلیغ میں نرم بنایا. فبما رحمت من اللہ لنت لہم. اے نبی، اللہ کا خصوصی احسان آپ پر ہے کہ آپ کو اللہ نے نرم بنایا ہے. تو تبلیغ کرنے کے لیے کیسا بننا پڑے گا؟ کہ نرم بنو. بیوی بچوں کے ساتھ بھی نرم بنو گے تو بیوی کو کچھ دے سکو گے، بچوں کو دے سکو گے. اور بیوی بہت گرم بنو گے تو کہ ان کو نفرت ہوگی، تم سے بھی اور تمہارے کام سے بھی. کیوں؟ یہ گرم ہے. تو کہا کہ ہم نے آپ کو نرم بنایا ہے. اگر آپ گرم ہوتے تو یہ مجمع آپ کے پاس سے چھٹ جاتا، آپ کو چھوڑ دیتا. اس لیے دعوت اور تبلیغ میں علم و ذکر بھی ہے، اور دعوت اور تبلیغ میں اپنے آپ کو نرم بنا کر، اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر چلنا چلانا ہے. ہمارے ہاں کوئی ذمہ دار نہیں ہے، سب تابع دار ہے. سب کون ہے؟ سب تابع دار ہے، کوئی ذمہ دار نہیں. یہ ذمہ دار ہے، یہ ذمہ دار ہے یہ کہیں، ورنہ اصل تو تابع دار ہے. کس کے؟ کہ اللہ کے، رسول کے، ان کے طریقوں کے ہم تابع دار ہیں. ہماری زندگی تابع داری کی ہے، یعنی اطاعت کی ہے. کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ کی اطاعت کرنے والے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے، اپنے بھائیوں کے ساتھ نرمی کرنے والے. اس سے بات آگے بڑھے گی. یہ ہمارا طریقہ یہ کار ہے. یہ جتنا زندگی میں آئے گا اتنا آدمی کام کے لیے اس کی زندگی مفید بنے گی. اس لیے یہ چیزیں اپنی زندگیوں میں لانی ہے. یہ چیزیں اپنی زندگیوں میں لانی ہے کہ ہماری اس سے کوئی نفرت نہ کرے بلکہ رغبت کرے. تو رغبت دو چیزوں میں لگی، اچھے برتاؤ سے اور فضائل سے. کہ فضائل بھی بتاؤ، اچھا برتاؤ بھی کرو، پھر لوگ آپ سے محبت کریں گے. ہاں، آپ کو نہیں چھوڑیں گے بلکہ آپ سے فائدہ اٹھائیں گے. یہ چوتھا نمبر ہے ہمارا. کہ ہمارے چوتھا نمبر میں کیا ہے؟ کہ ہمارے چوتھا نمبر میں 3 چیزیں ہیں. انصاف کرو، احسان کرو، ایثار کرو. انصاف کرو کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی بات دوسرے کے لیے پسند کرو. جو بات اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسروں کے لیے ناپسند کرو. اس کو انصاف کہتے ہیں. اور انصاف کرنا ہر وقت واجب ہے، اور ظلم کرنا ہر وقت حرام ہے. انصاف نہیں ہوگا تو ظلم ہوگا، قاعدہ ہے. تو انصاف کرنے والے بنو. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط. اے ایمان والو، انصاف کے ساتھ قائم رہو. سب کو کہے، ہاں سب کے ساتھ انصاف. انصاف کا کیا مطلب ہے؟ کہ انصاف کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو. جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسروں کے نام. گالی کھانا پسند کرو گے پھر گالی کیسے دو گے دوسروں کو جب اپنے لیے نہیں پسند کرتے؟ ہاں، اس کو انصاف کہتے ہیں. تو دین نے ہم کو خالی کلمہ نماز نہیں سکھایا ہے بلکہ ہم کو انصاف سکھایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے انصاف کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے. امرت لأعدل بینکم. مجھے حکم ہے کہ تمہارے ساتھ انصاف سے رہوں. یہ کہا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کو زندہ کیا ہے تاکہ ہر ایک کا حق ان کو پہنچ جائے. کسی کا حق نہ بھرے. انصاف سے چلو. جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں نے پسند کرو. ہاں، انصاف سے آگے یہ ہے کہ احسان کرنے والے بنو. کیا کرنے والے بنو؟ اپنی طرف سے انصاف بھی کرو تاکہ کسی کا حق نہ بھرے، اور اپنی طرف سے احسان بھی کرو کہ دوسروں کو فائدہ ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اپنی کوئی چیز بیچ رہا تھا، جیسے بیچنے والے ہو نا، تو اس سے فرمایا زن و ارج. زن
وارجع، کیا مطلب ہے کہ تول کے دے اور جھکتا دے، دو حکم دیے، زن وارجع، تول کر دے کیونکہ پیسے لیے ہیں تو پورا دینا پڑے گا، 1 کلو کے پیسے لیے ہیں تو پورا کلو تول کے دے، یہ انصاف، اور جھکتا دے یہ احسان۔ سمجھ نہیں بات؟ تاجروں کو سکھایا کہ انصاف بھی کرو احسان بھی کرو، پورا تول کے دو، 1 کلو کے پیسے 1 کلو ہو گئے، یہ تھوڑا جھکا دیا، تو جھکانا کیا ہوا؟ جھکانا احسان ہوا۔ اللہ نے حکم دیا ہے واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین، احسان کرو، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو حضور نے اپنی دعوت میں صرف پھرنا نہیں سکھایا بلکہ انصاف احسان بھی سکھایا ہے، وہ 4تھا نمبر ہے کہ لوگوں کے ساتھ انصاف سے رہو، لوگوں کے ساتھ احسان سے رہو۔ انصاف سے رہو گے تو حق نہیں مریں گے، احسان کرو گے تو محبتیں ہوگی۔ کیا ہوگی؟ احسان کی وجہ سے محبت ہوتی ہے۔ کتے کو بھی روٹی ڈالو پھر وہ آپ دوسرے دن آگے بیٹھ جائے گا۔ ہاں کہ ہر جاندار احسان کا غلام ہے، ہر جاندار احسان کا غلام ہے۔ جس کے ساتھ احسان کرو گے وہ آپ کا ہو گیا تو کتا بھی آپ کا ہو جائے گا۔ ہاں کیوں؟ کوئی احسان کیا ہے کہ آپ نے روٹی ڈالی ہے۔ اس لیے ہم کو اسلام نے حکم دیا ہے کہ انصاف سے رہو، جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، اور اس سے آگے کہ احسان کرنے والے بنو کہ ہماری طرف سے دوسروں کو فائدہ ہوگا اور ہم کسی سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ ہم کسی سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہتے، بلکہ یہ انصاف اور یہ احسان اللہ کے لیے ہے، اپنے آخرت کے لیے ہے، اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اخلاص۔ یہ سارے کام کیوں کرو گے؟ کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ کہ اللہ راضی ہوگا تو کیا ہوگا؟ کہ اللہ راضی ہوگا تو ہماری آخرت بنائے گا۔ آخرت کا بنانا اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ سمجھ نہیں بات؟ اخلاص کے ساتھ کرو گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو اللہ راضی ہو جائے گا، اور اللہ راضی ہو کر کیا کرے گا؟ کہ اللہ تمہاری آخرت بنائے گا۔ اللہ سے 3 چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اور مانگی اس لیے ہے کہ ہم کو سبق ملے، ورنہ آپ کو تو اللہ نے سب کچھ دیا ہے، سمجھے نہیں؟ آپ نے 3 چیزیں مانگی۔ یہ میں اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ایک یہ مانگا اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری، اے اللہ میرا دین سنوار دے، میرا دین سنوار دے، کہ وہ تو میرے کام کی اصل بنیاد ہے، کیونکہ ہم دین کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور دین پر مریں گے، دین کو لے کر قبر میں جائیں گے۔ کہ اللہ میرا دین سنوار دے کہ وہ تو میری اصل چیز ہے۔ فرشتہ قبر میں میت سے پوچھا کہاں دین ہوگا؟ اپنا دین بتاؤ۔ سمجھ نہیں؟ تو دین کو زندگیوں میں لانا ہے اور قبر میں بھی لے جانا ہے۔ تو اس لیے حضور اللہ سے مانگ رہے ہیں اور ہم کو سکھا رہے ہیں کہ اللہ سے دین مانگو، کہ اللہ میرا دین سنوار دے کہ وہ تو میری زندگی کی اصلی چیز ہے، بنیادی چیز ہے، دین نہیں تو کچھ نہیں۔ دوسرا، یا اللہ میری دنیا بھی سنوار دے، کیوں کہ اس دنیا میں میرا گزارا ہے، ہم دنیا سے گزر رہے ہیں تو ہمارا گزارا صحیح ہو جائے، یا کوئی رہے گا نہیں گزرے گا، تو کہا کہ ہمارا گزارا صحیح ہو جائے، اس لیے ہماری دنیا کو بھی سنوار دو کہ دنیا میں ہم انصاف احسان کے ساتھ زندگی گزارے۔ اور تیسرا کہ یا اللہ میری آخرت بھی سنوار دے، میری آخرت بھی سنوار دے کہ مجھے آخرت میں وہاں سدا مدا رہنا ہے، پھر وہاں سے کہیں جانا نہیں ہے۔ یہ ہدایت دی ہے کہ دین بھی سنوارو، اپنی دنیا بھی سنوارو، اپنی آخرت بھی سنوارو، سمجھے نہیں؟ اور یہی دعوت اور تبلیغ کا مقصد ہے کہ ہمارا دین سمجھ آئے، کہ ہمارے ایمانوں میں یقین آئے، ہماری نمازوں میں خشوع خضوع اور پابندی آئے، ہمارے اخلاق میں احسان آئے، ہماری نیتوں میں اخلاص آئے، اور یہ سارا کے سارا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر کے پھر مر جائے اور دنیا میں اس کو پھیلائے۔ یہ دعوت ہے۔ تو اس کے ذریعے سے میرے دوستو ہماری زندگی تو بنے گی اور دنیا والوں کی بھی بنے گی۔ ہاں کہ جو ہماری بات اپنائے گا، ہماری چیز لے گا، اس کا کام ہو جائے گا، اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔
اس لیے ہم اپنی دعوت میں لوگوں کی خیر خواہی کی نیت کریں، لوگوں کی بھلائی چاہیے. لوگ مانیں گے نہیں مانیں گے، مخالفت بھی کریں گے، لیکن ہمیں ان کی ہمدردی کرنی ہے. یہ ہم کو حکم ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرو، جیسے ماں باپ اولاد کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ہمدردی کرو. کبھی مانیں گے کبھی نہیں بھی کبھی آپ کو چلنے دیں گے کبھی نہیں بھی چلنے دیں گے. تو یہ ان کی ابھی نادانی ہے. جب سمجھیں گے تو پھر وہ یہ کام نہیں کریں گے. یہ ابھی سمجھے نہیں ہے. تو اس لیے لوگوں کے خیر خواہ بنو کہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی ہو، تاکہ ان کی دنیا بھی بن جاوے، ان کی آخرت بھی بن جاوے. کہ اللہ کو وہ بندے پسند ہیں جو دوسروں کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی چاہتے تھے، اور یہی دین کی اصلی غرض ہے. اس لیے میرے دوستو، دنیا کے حالات کو سنبھالنے کے لیے دین سے زیادہ کوئی طاقتور چیز نہیں ہے. یہ یاد رکھو، دنیا کے حالات اس وقت سمجھیں گے جب دین سمجھ جائے گا. ہاں، دین نہیں ہے اس لیے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کہ ہاں ٹکرا رہے ہیں، اندھیرا ہے. وہ جب دین آئے گا تو لوگ اللہ کے بندے بنیں گے، آپس کے بھائی بنیں گے. یہ دو باتیں ہوگی. جب لوگوں میں دین آئے گا تو وہ اللہ کے بندے بن جائیں گے اور آپس کے بھائی بن جائیں گے. یہ اس کا نفع ہے اور یہی دعوت ہے. کونو عباد اللہ اخوانا، کہ اللہ کے تو بندے رہو، کہ اس کے ہر بات کے پابند رہو اور آپس کے بھائی رہو، کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو. یہ ہماری دعوت ہے، یہ ہماری دعوت ہے اور یہ اس کا طریقہ یہ کار ہے کہ اس چیز کو لے کر پھرو گے تو زندگیوں میں ہی آئے گی. اس لیے میرے دوستو، اپنے کام کو سمجھنا بھی ہے اور لوگوں کو سمجھانا بھی ہے. حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساتھیوں سے فرماتے تھے کہ لوگوں کو بات سمجھانے میں کمی نہ کرو، برابر لوگوں کو بات سمجھاؤ. ہاں، برابر لوگوں کو بات سمجھاؤ. لوگوں میں سمجھ ہے، لوگ بے سمجھ نہیں ہے. اس امت میں بہت سمجھ ہے، اس امت میں اللہ نے بہت زیادہ سمجھ رکھی ہے. ہاں، امت ایسی ہے جیسے سونے چاندی کی کانیں. زمین میں سونا چاندی نکلے تو وہ زمین، وہ جگہ کتنی قیمتی. سے کہا کہ لوگ سونا چاندی کی کانوں کی طرح قیمتی ہیں. ان کے اندر بہت صلاحیت ہے، ان کے اندر بہت خوبیاں ہیں. ان خوبیوں کو دین پر لگاؤ. اگر یہ خوبیاں دین پر نہیں لگی تو یہ دوسری چیزوں میں اور فطروں میں فساد میں برباد جائے گی. الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، کہ لوگ اپنی جگہ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہیں. سونا نکل رہا ہے، ہاں تو کی کرنسی بھاری ہو جاتی ہے جب سونا نکلتا ہے. تو لوگ سونے چاندی کی طرح سے قیمتی ہیں، لیکن یہ قیمتی کب بنیں گے؟ جب وہ اپنی خواہشات میں سے نکلیں گے. جیسے سونے کی قیمت کیوں آئے گی؟ جب وہ بازار میں آئے. اندر پڑا رہے تو لوگ پیشاب کریں گے. ہاں، وہ تو زمین میں ہے، اس کا اخراج ہوتا ہے، اس کو نکالا جاتا ہے. نبیوں کی دعوت میں یہ ہے کہ لوگوں کو ان کے ماحول میں سے نکالو، ان کی عادتوں میں سے نکالو. ان کو عادتیں پڑی ہوئی ہے، ان کا ماحول بگڑا ہوا ہے، کہ ان میں سے نکالو جس طرح سونے چاندی کو زمین میں سے نکالتے ہو. پھر یہ سونا چاندی ہے، یہ سب ایک ایک آدمی ایسا کام کرے گا. جی ہاں، ایک آدمی. کیوں کہ ایک آدمی اتنا قیمتی ہے، لیکن وہ صلاحیت جگہ نہیں لگ رہی ہے. ہمارے ہاں جو تشکیل ہے وہ تشکیل کا یہی مطلب ہے. تشکیل مطلب مدت پوری کرانا نہیں ہے، بلکہ صلاحیتوں کو لگانا ہے کہ اس مدت میں کام کرو تاکہ تمہاری صلاحیتیں اصلی کام پر لگ جاوے. یہ مطلب تشکیل ہوتا ہے. کوئی تشکیل اس کی شکل بناؤ کہ اس کی صلاحیتیں حق پر لگ جائیں، یہ حق کا پجاری بنے، حق کا حمایتی بنے، حق کا مددگار بنے. ہاں، یہ بنانا ہے. کیوں کہ ان میں صلاحیتیں ہیں. تو اس امت میں صلاحیتیں ہیں. اس کام کے ذریعے سے امت کی صلاحیتوں کو جہالت میں سے نکال کر علم و ذکر پر لانا ہے اور امت کو اخلاق پر لانا ہے، احسان پر لانا ہے، اخلاص پر لانا ہے، تاکہ اخلاص کی وجہ سے ان کی نیکی قبول ہوگی اور ان کی بدی معاف ہوگی. اخلاص والوں کی نیکیاں قبول ہوتی ہے اور ان کی بدیاں اور گناہ معاف ہوتے ہیں. اس لیے اخلاص والا بھی بننا ہے کہ جو کام کرے اللہ کے لیے کرے، جو کام کرے اپنے آخرت بنانے کے لیے کرے. کہ یہ اصل ہے کہ اس کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے کہ اس کام سے اللہ راضی ہے تو ہم اس کو کریں گے، اس کام سے اللہ ناراض ہے تو نہیں کریں گے. اخلیص، حضور نے فرمایا اخلص دینک
یکفیک العمل القلیل، اپنے دین میں اخلاص پیدا کر کہ تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا. اپنے دین میں اخلاص پیدا کر کہ تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا. تھوڑا سونا کافی ہو جائے گا، وہ تھوڑا نہیں ہے، وہ بہت ہے. اگر سونا ہے تو اس طرح عمل خالص ہے کہ وہ تو سونا ہے، وہ تھوڑا بھی بہت ہے. عمل میں اخلاص پیدا کرنے کے لیے ہم کو یہ کام دیا ہے کہ جان بھی لگاؤ، مال بھی لگاؤ. اور کیا چاہو گے کہ اتنے چاہتے، جان لگا دیں گے، مال لگا دیں گے اور اللہ کے حکم کو پورا کریں گے. تو جب یہ کام ہوگا تو اللہ ان کے دلوں میں اخلاص ڈالے گا. یہ جان لگا رہے ہیں، مال لگا رہے ہیں اور ہمارے حکم پورا کر رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اخلاص دے گا کہ اپنا تعلق دے گا. پھر اللہ سے ان کا تعلق ہو جائے گا اور اللہ کا تعلق ان کی تنہائیوں میں ظاہر ہوگا. ہاں، تبلیغ سے اللہ کا تعلق ملتا ہے لیکن وہ تعلق تنہائیوں میں ظاہر ہوگا. ہاں، مجمع میں تو سب حاجی، مجمع میں سب نمازی، یہ مجمع ہے، سب تبلیغ والے، کوئی بھی مستثنا نہیں، سب تبلیغ والے کہ مجمع ہے. تنہائی میں کیسی زندگی ہے، تنہائی میں کیسی زندگی ہے، یہ دیکھی جائے گی. سمجھ میں آئی نا بات؟ تو جب یہ اندر گلے اترے گی تبلیغ تو ان کی تنہائیاں ٹھیک ہو جائے گی. صحابہ کی تنہائیاں دیکھیں کہ اپنے داڑھی پکڑ کر رو رہے ہیں، زبان پکڑ کر رو رہے ہیں. اور ابو بکر صدیق ہو گیا کہ اپنی زبان پکڑ کر، یہ زبان تو نے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. یہ تنہائیوں میں اللہ کے سامنے ندامت، تنہائیوں میں اللہ کے سامنے عنابت، یہ تنہائیوں میں ہوتی ہے. تو اجتماعی محنت کے ذریعے سے اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے کہ میری تنہائیوں میں اس کا کیا اثر پڑا. جیسے کمائیوں میں سارے بازار والے کماتے ہیں لیکن اپنا نقصان انفرادی میں دیکھتے ہیں کہ میں نے کتنا کمایا، کتنا بکرا ہوا، کتنے کھوٹ آئی. بازار والے کہتے ہیں ہاں کماتے تو سب ہیں اور انفرادی طور پر یہ دیکھتے ہیں آج کتنا بکرا ہوا، آج کتنی کما ہوئی، کتنا نفع ہوا. ویسے محنت اجتماعی ہوگی اور اس کے کمی کثر انفرادیت بتائے گی کہ اس کے انفرادی زندگی میں کتنا دین آیا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بات کہی نہیں جاتی ہے عام طور سے، مگر یہ کہنے کی چیز ہے کہ بازار والے اجتماعی طور پر سب کماتے ہیں، نفع نقصان انفرادی دیکھتے ہیں اور یہی عقل مندی کی بات ہے. یہ باقی ہمارے یہاں بہت بڑا بازار ہے، بہت بڑا کاروبار ہے، بہت بڑا شہر ہے، تو کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ ہے؟ تم نے کیا کمایا اس بازار میں، تم نے کیا کمایا اس شہر میں، یہ دیکھا جائے گا. تو ایسے یہاں کہ بہت بڑا اجتماع ہوا پالیس میں، کیا بہت ٹھیک ہے، اللہ مبارک کرے. پھر کہ انفرادی طور پر زندگیوں میں کیا کیا دین آیا، کیا کیا سبق لیا، یہ بھی دیکھا جائے گا کہ انفرادی طور پر اس اجتماع سے ہم نے کیا سبق لیا اور کون سے عمل پر اپنا قدم مضبوط بنایا، یہ بھی دیکھا جائے گا کہ مجھ کو اجتماع سے یہ چیز ملی ہے. ایسے کسی پہ یاد آئے گی کہ مجھے اجتماع سے یہ چیز ملی کہ فلانا عمل کہ میں اس پر قائم ہوں، کہ اجتماع ہوا تھا جب سے. تو اجتماع کچھ انعام دیتے ہیں، اجتماع وہ انعام لینا ہے کہ اجتماع سے مجھے یہ نفع ہوا، یہ نفع ہوا، یہ نفع ہوا. یہ انفرادیت میں دیکھا جائے گا، جیسے بازاروں کی کمائیاں انفرادیت میں دیکھی جاتی ہے، اس طرح اجتماع کی افادیت اور فائدہ اپنے انفرادی زندگی میں دیکھو کہ اجتماع سے اور اس کی محنت سے، ان کے تقاضوں کے پورا کرنے سے میری اپنی زندگی میں کیا آیا، کون سی برائی تھی وہ چھوٹ گئی اور کون سی سنت تھی جس پر میں پابند ہو گیا. یہ بھی دعوت ہے کہ کون سی خرابی تھی میرے اندر، کون سی سستی تھی، وہ الحمدللہ اجتماع سے گئی. اور کون سی خوبی تھی، کون سی سنت تھی اور کون سی میرے اندر کمی تھی کہ وہ نکل گئی. اور یہی تقاضا ہے میرے دوستوں کام کرنے کا، اور کام کرنے والوں سے یہی تقاضا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو صاحب ترتیب بنانے، کہ ہمارا کوئی ساتھی ایسا نہ ہو کہ اس پر نمازیں باقی ہو. کوئی ہمارا ہر ساتھی صاحب ترتیب ہو. صاحب ترتیب اس کو کہتے ہیں کہ جس کے دن میں کوئی نماز باقی نہیں ہے، جو باقی تھی وہ بھی پڑھی. اب اللہ نئی زندگی دے گا اور نئی نماز پڑھیں گے. تو ہمارا ہر ساتھی اس بات کی کوشش کرے کہ اس کے دن میں کوئی فرض باقی نہ رہے. ہاں، کوئی نماز باقی نہ رہے. لوگوں نے ایسا کیا ہے اور لوگ صاحب ترتیب بن گئے کہ میرے اوپر کوئی نماز باقی نہیں ہے، اب جو اللہ زندگی دے گا تو اگلی نماز پڑھیں گے. جی ہاں، اب بچے زندگی عیسیٰ پڑھیں گے، پھر زندگی تو فجر پڑھیں گے. ہاں، باقی کوئی ہمارے اوپر کوئی فجر باقی نہیں ہے. یہ کیا ہوا؟ اس کام میں دو پہلے،
دو پہلو ہے. ایک پہلو اپنی ذات کا ہے کہ اپنی ذات سے اس دعوت اور محنت کے ذریعے سے استقامت اور پابندی پیدا کرو. دوسرا کہ اس کام کے ذریعے سے اپنے دین کی نصرت کرو، اپنے دین کو پانی پہنچاؤ کہ جہاں نہیں ہے وہاں کام جائے، جو لوگ واقف نہیں ہے وہ واقف ہو جائے، اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں. یہ کرنا اس کو نصرت کہتے ہیں. تو ایک نصرت ہوتی ہے، ایک استقامت ہوتی ہے. یہ دونوں اس کام میں ہے. استقامت کا تعلق ہر آدمی کی ذاتی زندگی سے ہے کہ اپنی زندگی میں استقامت پیدا کرے کہ کوئی حکم اس کی زندگی میں نہ ٹوٹے. ہاں، جو ٹوٹا ہے وہ پورا کر لے. کسی کا حق ہے تو وہ بھی دے دے، نماز باقی ہے تو وہ بھی پڑھ لے، زکوٰۃ باقی ہے تو وہ بھی حساب کر کے دے دے، نہیں تو عذاب ہوگا. جی ہاں، تو اپنی زندگی میں استقامت پیدا کرنا یہ اس کام کا انفرادی تقاضا ہے، اور اپنی زندگی میں نصرت کرنا یہ اس کام کا اجتماعی تقاضا ہے کہ ہم سب مل کر کے اپنے دین کے مددگار بنے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم سارے کے سارے اپنے دین کے مددگار رہو. اس طرح اپنا کاروبار کے مددگار ہوتے ہیں، اپنے دین بچوں کے حالات دیکھتے ہیں، اپنے دین کے حالات دیکھو اور اپنے دین کے مددگار رہو کہ جہاں دین نہیں ہے وہاں دین پہنچے، جہاں لوگ بے خبر ہیں ان کو باخبر ہو جاوے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو استقامت کی بھی تعلیم دی ہے اور حرکت کی بھی تعلیم دی ہے. استقامت اپنی ذاتی زندگی میں ایک عمل کو شروع کیا کہ اب موت تک اس پر قائم رہیں گے، یہ سلسلہ دی. اور ایک نصرت کہ اپنے دین کے لیے جہاں تقاضا ہوگا، جتنی ہمارے اندر طاقت ہوگی دور سے دور جائیں گے، قریب بھی جائیں گے، دور بھی جائیں گے، ملکوں میں بھی جائیں گے، مقام میں بھی پھریں گے تاکہ اللہ کے دین کی نصرت ہو جائے. تو مسلمانوں کے دن میں استقامت بھی ہے اور مسلمانوں کے دن میں نصرت بھی ہے، اور ان دونوں سے یہ کام پورا ہوگا. اور یہی اس کام کا تقاضا ہے کہ نصرت کی وجہ سے یہ خیر سارے عالم میں جائے اور استقامت کی وجہ سے یہ خیر اس کی زندگی میں آئے. تو اپنی زندگیوں میں بھی لانا ہے اور دنیا میں بھی اس کو چلانا ہے تجارت کے طرح سے کہ تاجر اپنی تجارت سے خود بھی کھاتا پیتا ہے اور اپنی تجارت کے سامان کو ساری دنیا میں سپلائی کرتا ہے، پانی کے راستے سے، خشکی کے راستے سے. ہاں، تو ہم اس کے تاجر بھی ہیں اپنے دین کے کہ اپنے دین کے کام کو بڑھائیں گے. ہاں، اس کے تقاضے کو پورا کریں گے تو یہ تجارت بڑھے گی، اور اپنی ذاتی زندگی میں لائیں گے تو یہ استقامت ہوگی. تو اس کے لیے تیار ہیں؟ اب بتاؤ کون کون تیار ہیں؟ ماشاءاللہ. اور جو تقاضے پیش کیے جائیں اس کو اوڑھنے ہیں، کیونکہ آپ حضرات ذمہ دار ہیں، آپ کوئی نئے نہیں ہیں.